آج کی اس بزم کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ جس طرح انسانی زندگی میں سانس لینے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، نیند پوری کرنے کی بڑی حاجت ہوتی ہے، کھانا پینا اور لباس انسان کی طبی ضروریات کا حصہ ہوتی ہیں، اسی طرح محبت بھی انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہو، ڈھیر سارا سرمایہ ہو، گھر بھی کشادہ ہو، اللہ کے فضل سے اولاد بھی انسان کے پاس موجود ہو، سارا کچھ گھر میں ہے، لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ اس گھر کی ساری وسعتیں تنگ دامنی کا شکوہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ انسان کسی جگہ کام کرتا ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، نوکری بھی شہر میں ہے بھی آسان سارا کچھ، لیکن جہاں وہ کام کرنے جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ محبت نہیں، وہاں کچھ لوگوں سے اختلاف ہے، تو ساری سہولیات کے باوجود وہاں جانے کو دل نہیں کرتا۔ ہمارا مساجد کا، مدارس کا، سکولز کا، کالجز کا، جہاں بھی زیادہ اور مختلف الخیال لوگ جمع ہوتے ہیں، ان سب جگہوں پہ اگر تو عملے کے درمیان محبت ہو تو وقت اچھا گزرتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ لہجوں میں تلخی آ جائے، لفظ ترش ترش ہونے لگیں، تو جتنی مرضی بھی آسانی ہو انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو تو کچے مکان میں بھی اچھا وقت گزرتا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جن کو ترقی مل رہی تھی، لیکن وہ مشروط تھی اس چیز کے ساتھ کہ آپ کا تبادلہ کر دیا جائے گا، تو اس نے کہا یار مجھے ترقی بھی نہیں چاہیے، اپنی تنخواہ میں وسعت بھی نہیں چاہیے، مجھے یہی رہنا ہے چونکہ دوستوں سے دل لگا ہوا ہے۔ محبت ایک طبی ضرورت ہے، طبی، یہ ماحول میں سکون پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کسی سے پیار سے بات کر لیں، اچھا لہجہ اختیار کر لیں، وہ توانائی پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے بیٹے ادھر سنو، بچوں آپ محبت سے بیٹھو یار اور بات سنو، آپس میں باتیں نہیں کرتے، آداب محفل کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیوں، محبت ضرورت ہے، اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، دین اسلام، اگر اس دین کا کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو دین محبت ہے۔ کس طرح کی محبت؟ اللہ سے بھی محبت، اللہ کے رسول سے بھی محبت، صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت اطہار سے بھی محبت، حتیٰ کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی محبت کا کامل رشتہ، یعنی ہر وقت محبت، ہر لحظہ محبت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے، الفت والا ہوتا ہے مومن۔ کچھ لوگ نا ان کا لہجہ تلخ ہوتا ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو والد اور والدہ کبھی کبھی بیٹھ کے کہتے ہیں پتر تو نہ خرچہ نہ دیا کر، پیسے تھوڑے دیا کر، ذرا بات ٹھیک کیا کر، گزارا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اہلیہ کہتی ہے کہ میں نا تھوڑے ایک آدھے لباس میں بھی گزارا کر لوں گی، لیکن جب آپ توہین کرتے ہیں نا، وہ مجھے کئی راتیں سونے نہیں دیتی۔ اگر کسی خاتون کی زبان ترش ہوتی ہے نا تو اس کا خاوند کہتا ہے کہ تو نہ کھانا پکا ہوٹل سے آ جائے گا، نہ کپڑے دھو ڈالے گا، لیکن اپنے لہجے کو ٹھیک رکھ۔ اور یہ مسئلہ آج کل کچھ زیادہ، ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، یہاں چونکہ اچھی خبریں سنانے کی لوگوں کو عادت نہیں ہے، تو جلدی تلخ ہو جاتے ہیں لوگ، رویے کڑوے ہو جاتے ہیں، لہجہ۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے غیبت سے اتنا زیادہ کیوں منع کیا، غیبت کو سخت ناپسند کیوں کیا؟ غیبت جب کی جاتی ہے تو وہ محبت کی مخالفت ہوتی ہے۔ آپ کسی شخص کا اچھے لفظوں میں ذکر کریں
عمدہ پیرائے میں اس کی تعریف کریں تو لوگوں کا اس سے ملنے کو دل کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار میری ملاقات کراؤ, میں نے بندے سے ملنا ہے. لیکن اگر آپ کسی بڑے اچھے بھلے آدمی کی غیبت شروع کر دیں, یہ نقص ہے یہ نقص ہے, تو جن کا دل لگا ہوتا ہے ان کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے. محبت کا لب و لہجہ, محبت کا انداز. قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ کا میں نے حصہ تلاوت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ شدید محبت کو عشق کہتے ہیں. وہ اپنے رب سے شدید. آپ کو پتہ ہے ساری رات صوفیہ کھڑے رہتے تھے نماز میں. قرآن مجید کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ساری رات سجدوں اور قیام میں کھڑے رہتے تھے. یہ کب کھڑے رہتے تھے؟ رب سے پیار ہو گیا تھا. جب محبت الہی غالب آتی اور ان کی آنکھوں میں شوق تھا, درد کے آنسو تھے, لب و لہجے میں تڑپ تھی, انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر ہو گئی تسبیح پڑھتے ہوئے, سجدے کرتے ہوئے, جانیں قربان کرتے ہوئے, رب کے نام کی مالا جپتے ہوئے, دل بڑا کرتا ہے, ہمیں بتائیں نا ہمارا رب کہاں ہے. اس کو ملنے کو جی چاہتا ہے. یہ سنو, حضور فرماتے ہیں تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق ہے نا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. آپ سبحان اللہ نہ کہیں جی, آپ نے وہ خطیب بلایا جو بغیر سبحان اللہ کے بھی گزارا کر لیتا ہے. آپ صرف بات سنیں, بے شک چپ کر کے سنیں, کوئی ضرورت نہیں. آپ توجہ کریں, اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. آپ کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ نہ کہیں, میری بات غور سے سنیں. آپ حضور فرماتے تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق ہے. پتہ ہے ڈاکٹر اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو کہے لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. دل کرتا ہے. اور ایک مقام پہ کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یار یہ شوق پیدا کرو, یہ شوق ہونا چاہیے. اس بندے سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے جس کے ساتھ فوٹو اچھی آئے گی. وہ اس جگہ جانے کو بڑا دل کرتا ہے جہاں لوگ بتاتے ہیں جگہ خوشنما ہے. یہ دیکھو صحابہ کا بھی دل کر رہا ہے. عشق الہی میں تڑپ کر عرض کی یا رسول اللہ بتائیے نا رب کہاں ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دیجئے میں تو ان کے قریب ہی ہوں. وہ جب بھی دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا. اللہ کی محبت میں وارفتگی, شوق, درد, اور پھر یہی محبت مکمل ہوتی ہے جب نبی پاک سے محبت ہو. اچھا ہمارے ہاں نا محبت رسول کے نعرے لگتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, یہ نعرہ بھی بڑا قیمتی ہے. اور محبت رسول اور نعت رسول پاک اور نبی پاک کی بات یہ ساری یہ محفلوں کی حد تک رہ جاتی ہے. اصل نعت پتہ کون سی ہے؟ جو بندہ تنہائی میں سنتا ہے. کوئی بندہ موجود نہیں ہے, اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے, اس نے چاہے موبائل پہ نعت لگا لی ہے لیکن اس کا دل لگ گیا پورا حضور کی نعت کے ساتھ, پورا دل, پوری اس کی کیفیت بند. دیکھو نا محبت تو نظر آتی ہے, محبت جب ہوتی ہے تو وہ اپنے ثمرات رکھتی ہے, اپنی علامتیں. یہ کیسی محبت ہے کہ محفل میں جا رہا ہوں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے اور تھوڑی دیر کے لیے مولانا نے کہا دونوں ہاتھ اگر کھڑے کر لو گے تو عاشق رسول ہو. یہ کوئی علامت نہیں ہے, یہ تو کچھ تھوڑی سی روٹین ورک کی چیزیں ہیں. لوگوں نے بعض اوقات ماحول ٹھیک کرنے کے لیے اور اگر کوئی ناراض نہ ہو تو اپنا فن دکھانے کے لیے مزاج بنا لیا ہے. ورنہ
محبت کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے نا, حضرت صوبان بن مالک حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گئے اور اکیلے ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی زبان سے اظہار محبت نہیں کیا بلکہ انہیں حضور نے پوچھا ہے کیوں روتے ہو, تو وہ اور رونے لگ گئے. کریم نے فرمایا ہوا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی یاد بڑا ستاتی ہے نا تو حضور میں مسجد میں آ کے زیارت کر لیتا ہوں. آج ایک بات نے گھر میں بیٹھے بیٹھے پریشان کر دیا ہے کہ سرکار کے صدقے جنت تو ملے گی پر حضور تو ہوں گے نبیوں کے ساتھ, تو وہاں جنت میں زیارت کیسے ہوگی؟ کیا کہا تھا درویش نے, وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. اب ان کے آنسو, اور یہ انہوں نے کوئی قوم سے داد امداد لینے کے لیے بات نہیں کی, جلسے میں کوئی بہترین نقطہ نہیں چھوڑا, یہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا وہ آپ تڑپ جائیں گے. یہ ان کا سرکار کے ساتھ معاملہ ہے. ان کی بات اتنی حسین تھی کہ کریم محبوب نے گردن مبارک جھکا دی. اللہ نے آیت نازل کر دی, فرمایا محبوب جو رب رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی آپ کے ساتھ رکھے جائیں گے. جو تنہائی میں انسان محبت کرتا ہے نا, میں ایک محفل میں گیا, اب تو خیر اتنا لمبا بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا, مصروفیت زیادہ بڑھ گئی, تو پہلے کچھ دیر زیادہ دیر بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. تو بیٹھا تھا تو ایک نعت خان آ گئے, کہنے لگے ذرا میں نے بھی حاضری لگوانی ہے, میری سفارش کر دیں. اب تو یہ کام شاید کم ہو گیا, کچھ سال پہلے ہوتا تھا, سفارشی نعت خان بھی آتے تھے. میں نے حاضری لگوانی ہے, تو میں نے عذرائے محبت اسے پیچھے پلٹ کے کہا, میں کہ کتنے حاضری لگوانی ہے بھائی؟ نہیں سمجھے شاید آپ بات, کتنے حاضری کرنے سرکار دی بارگاہ تے میں کیا ہوتے کلیاں بہ کے پڑھیں گا تا بھی لگ جانی. اس کے لیے 3000 کے مجمع کی ضرورت ہے, اس کے لیے لاؤڈ سپیکر اور مووی کی ضرورت ہے. اگر تو حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے, وہ تو اکیلے بیٹھ کے نعت پڑھے تو پھر بھی لگ جائے گی. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں نعت پڑھوں اور 2 بندے سامنے بٹھاؤں میری مووی بنائیں, تو یہ پتہ نہیں پھر کہاں حاضری لگ رہی ہے, یہ پتہ نہیں کیا عنوان بنایا, یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. نبی پاک سے محبت ہو تو اس میں لہجہ سارا باوضو ہو. اور یار یہاں تو کسی شخص سے انسان محبت کرے اور کسی جگہ وہ اسے محسوس ہو کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہی نہیں, تو لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو بندہ محبت کا دعویٰ اللہ رسول سے کرے, اور وہ ساری کی ساری گلے کے اوپر سے ہو چے معنی دارت. محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ آپ کا لہجہ, آپ کا انداز, آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ پورے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اور جب تک یہ ہوتا نہیں اتنی دیر تک انسان کو لطف نصیب. کوئی کام بھی آپ اکتا کے کر لیں وہ تھکا دے گا آپ کو, لیکن وہی کام محبت سے کریں وہ بندے کو مزہ دینے لگ جاتا ہے. دین اسلام میں کیوں کہا گیا کہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو؟ اس لیے کہ محبت رسول کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز بھی مزہ دے گی, محبت رسول میں صدقات کرو گے تو وہ بھی نفع دیں گے. محبت اپنا ایک معیار اور سٹیٹس رکھ. دیکھیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے, قبول کر لیں. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی, چوتھا حصہ دے, بعد میں تیرے بچے دوسروں کے ہاتھ دیکھتے رہیں, بہتر نہیں. ایک اور صحابی ہے, یا رسول اللہ سارا مال پیش کرنا ہے. فرمایا نہ بھائی, چوتھا حصہ لاؤ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک دفعہ کہا, سیدنا ابو لبابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ سارا مال دینا ہے. فرمایا نہ بھائی, چوتھا حصہ. باقی اپنی اولاد. سال کے بعد اسلام نے مطالبہ کیا ہے وہ بھی 2.5%, اس میں بھی شرائط لگائی ہیں. اتنا مال ہو, سال گزرا ہوا ہو, دین سے خالی ہو, قرض نہ دینا ہو, پھر 2.5%. یا رسول اللہ سارا دینا ہے. فرمایا نہ بھی, چوتھا حصہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ منع کر دیا, قانون بنا دیا, چوتھا حصہ. اور فرمایا اس طرح اللہ کے راستے میں صدقات نہ دو کہ بعد میں تمہارے بچے دوسروں سے سوال کرتے پھریں. اسلام فطرت کے قریب ہے, کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کو پریشان کرے.
سب سے کہہ دیا چوتھا حصہ چوتھا حصہ چوتھا حصہ. حضرت صدیق اکبر سارا لے آئے اور اتنا لائے کہ وہ جو کپڑے انہوں نے پہنے تھے نا وہ بھی اتارے, ٹاٹ کا لباس پہنا, یعنی تینوں لب دیں آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں تے پارے نہیں کھ گلیاں دے, تے سانو آخ دے لوگ شدائی شدائی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ساتھوں پارے کھ گلیاں دے تے آکھن لوگ شدائی, ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, گل پہنے تاج گدائی, سجنا سا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی. سارا لے آئے, ان سے نہیں فرمایا چوتھا حصہ لاؤ, فرمایا تیرا سارا ہی قبول ہے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یعنی لہجہ ہی اور تھا, سوال میں ہی بڑا فرق تھا. مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو, اور جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. سوال میں بڑا فرق تھا. آپ پر جب تک وہ غلبہ نہیں ہوتا, جب تک غائب درجے کا وہ, ہم نے اپنے دور میں کچھ مشائخ کو دیکھا, بزرگوں کو دیکھا, جب وہ درس حدیث دینے مسند پر بیٹھتے, ان کی وضعداری اور طرح کی ہوتی. شیوخ بیٹھے ہیں حدیث پڑھانے کے لیے اپنی اپنی مسندوں پر, تو کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے تازہ وضو کیا ہے, سر پہ امامہ باندھا ہے, سونی خوشبو لگائی ہے, ایسے ہے جیسے کسی تقریب میں جا رہے ہیں. پوچھا کیا ہونے لگا ہے, میں اپنے نبی کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں. اور میرے بھائیوں, نبی کریم کی محبت, حضور کا پیار جب تک ذہن اور طبیعت پر پوری طور پر غالب نہ آئے, اتنی دیر تک نیرا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ جناب میں کو کسی سے کم معاش کے رسول ہوں, اس کی سمجھ آتی. کبھی کبھی اکیلے بیٹھا جائے, حضور کی نعت پڑھی جائے, کبھی ڈھونڈ کے سیرت کی کوئی کتاب لی جائے, کبھی انسان اس شخص کے پاس جائے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے محفل سجائی ہے, حافظ صاحب نے نعت شریف پڑھی ہے, خوب ہو گیا, تو کبھی ویسے بھی جائے نا اسپیشل کوئی کسی نعت خواہ کے گھر, اور دروازے پہ دستک دے کے کہ دل بڑا بے چین ہے, ذرا سرکار کی دو نعتیں تو سنائیں. آپ کا وہ قلبی معاملہ ہو حضور کے ساتھ, اور صحابہ کا نا انوکھا انداز نبی پاک سے پیار کرنے کا, منفرد رویہ, اس کے اندر پوری انفرادیت. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام ایک صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے, تو کریم دیر سے آئے تو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. دوران نماز حضور آ گئے. میرا خیال ہے جتنی توجہ سے صحابہ نماز پڑھتے تھے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا, لیکن جیسے ہی حضور تشریف لائے, انہوں نے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کو مطلع کیا. حضرت صدیق نے کیا کیا, عین حالت نماز میں, عین حالت نماز میں قدم پیچھے ہٹایا. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا نادانو, اتنی دیر ہوتی نہیں جتنی دیر نبی پاک کا خیال نہ آئے. السلام علیکہ ایھا النبی, حضور کا خیال آیا کہ نہ, اور بالکل واضح لفظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بولے ہیں سمجھا ہی نہیں کیا کہہ رہے. عین حالت نماز میں حضرت صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا تو سرکار نے فرمایا پڑھائیے نماز. انہوں نے پھر قدم پیچھے ہٹایا, پھر ہٹایا. حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے, کوئی نہیں توجہ کی آپ نے بات پر. یعنی عین حالت نماز میں بھی نبی پاک کی تعظیم. علماء نے مسئلہ لکھا ہے, نبی کریم کسی کو آواز دیں, بندہ نماز پڑھ رہا ہو, نماز توڑ کے آ جائے, حضور کی بات سنے, واپس جا کے وہیں سے نماز شروع کر لے جہاں سے توڑی تھی, سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں, اس کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں آیا. عین حالت نماز میں حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹے, عین حالت, یعنی نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھاں, میں کعبہ بھول گیا آئی, اب بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پہ آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے, نماز مکمل کی, اور انداز گفتگو دیکھیے. فرمایا جب کہا تھا تو کیوں نہیں پڑھائی, جب کہا تھا تو. لوگ کہتے ہیں وہ فلانا حکم بھی تو ہے نا, تو حکم تو ہوا تھا, جب کہا تھا تو کیوں نہیں پڑھائی.
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں۔ کبھی کبھی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً غالب ہو جاتے ہیں انسانی ذہن پر، پورا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اگر محبت کو سمجھنا ہو نا تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے یار اس وقت نا بڑا عجیب لگتا تھا جب والدہ پابندیاں لگاتی تھی نا کہ ٹائم نہ لایا کر، وہ سردی ہے تو نے سویٹر ہی نہیں پہنا، اور تو کھانا ہی نہیں کھاتا، تو دودھ ہی نہیں پیتا۔ کہتے کسی وقت نا گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ ملک سے باہر رہ کے آئے تو کہتے مجھے لگتا تھا وہاں کی زندگی آزاد ہے۔ کہتے تو کچھ نہیں تھے، ادب مانے تھا، لیکن کسی وقت نا گھٹن محسوس ہوتی، یار ہر وقت کی پابندیاں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں بیٹھو یہاں نہ جاؤ۔ بعض بچے اس دور کے اندر اس کو بھی اپنے اوپر بوجھ معاذ اللہ سمجھتے ہیں۔ کہتے بڑا عجیب لگتا تھا۔ تو کہتے کبھی دبے لفظوں میں یا کبھی اشارے کنائے میں اپنی اماں سے شکوہ کرتا نا، تو میری اماں پنجابی تھی، دیسی تھی، وہ کہتی پتر جدو بال ہون گے لگ پتا جائے گا، یہ جدو بال ہون گے ادو لگ پتا جائے۔ یہ خود بخود احساس بالکل جوان ہوتا ہے باپ، ابھی اس کی عمر 26-27 سال ہے، بہترین کپڑے پہننے کے دن ہیں، لیکن حالات خراب ہو جائے نا تو اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے نویں ہی نے تو بالاں دے لے آئی تے کپڑے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 2 نوکریاں کرتے ہیں، دیر سے گھر آتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں اتنی مشقت بچے پڑھانے نے؟ او بھائی محبت ہوتی ہے تو رنگ ظاہر کرتی ہے اپنا، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، انداز کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہم نے محبت رسول کا معنی نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا یہ ایک مخصوص جلوس نکالنے کا نام ہے، یہ مخصوص لوگوں کا وتیرہ ہے۔ یاد رکھنا دین کی روح حضور کا پیار ہے، دین کی اصل نبی پاک کا پیار ہے۔ اگر، اور پھر میں کہہ چکا ہوں محبت اپنی اپنی ہوتی ہے، میرا سرکار سے کیسا تعلق ہے، آپ کا کیسا تعلق ہے، یہ ہم جانتے ہیں یا اللہ رسول جانتے ہیں۔ یہاں تو آپ نے مجھے دیکھا ہے دستار میں اور داڑھی میں اور بڑی کرسی پہ، تو کہہ سکیں گے شاید بہت بڑا عاشق ہے، لیکن یہ تو صبح قیامت راز کھلے گا، کس نے کس رنگ میں پیار کیا اور کس نے کس انداز میں پیار کیا۔ اپنے انداز کو پورے طور پر اس طرح کا بنایا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نا بڑے روایتی ہو گئے ہیں، بعض چیزوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ میلاد شریف کی بزم کا پوسٹر بھی چھپتا ہے، خیر یہاں تو آپ بہت بڑی تعداد میں آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوسٹر چھپتا ہے، دعوت نامے ہوتے ہیں، کہنا پڑتا ہے۔ میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں جب حضور کے میلاد کی بات آئے، سیرت و صورت کی بات آئے، تو امتی کو تو کہنا ہی نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں تو حضور کی محفل میلاد کے لیے قرآن دازی ہونی چاہیے کہ اس دفعہ سارا میرے کھاتے میں۔ یہ جو ہمارا تعلق ہے سرکار سے، جو نسبت ہے، یہ نسبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز سے۔ میں ایک دفعہ ملتان سے آگے ایک، ابھی بھی ان سے ہمارا بڑا پیار ہے، ماشاءاللہ 2-3 فیکٹریاں ان کے پاس ہیں، اللہ نے وسائل دیے، تو مجھے دعوت دینے آئے، میں ان کے ہاں چلا گیا محفل میلاد میں۔ میں نے عجیب نظارہ دیکھا، وہ بندہ اتنی بہترین اور اتنی بڑی محفل میلاد سجی ہوئی ہے، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ، میں نے کہا وہ کدھر ہے ہمارے میزبان جو دعوت دینے آئے تھے؟ کہنے لگے وہ دیگا کھولنے۔ تو میں نے واقعی دیکھا سارے کپڑے اس کے کام کرنے والوں کی طرح آلودہ اور بڑی اس کی عجیب کیفیت۔ تو میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ تو ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ کچھ باتیں لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں، کچھ نہیں جی کچھ نہیں، پیر صاحب کوئی ایسی بات نہیں۔ تو ان کے ساتھ کھڑے ساتھی مجھے کہنے لگے یہ سب سے تگڑا آدمی ہے اس علاقے کا، لیکن حضور کی محفل کرتا ہے تو دریا بھی خود بچھاتا ہے، یہ ایک ایک دانہ خرید کے لاتا ہے جو اس نے پکانا ہوتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کی اور کبھی سٹیج پہ نہیں بیٹھا، یہ پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے۔ اتنی وارفتگی ہے سرکار سے، اتنی محبت ہے کہ پیچھے پیچھے ہٹ کے دور سے نظارہ لینا کہ میں نے اپنے نبی کی محفل سجائی۔ اسے کسی تصویر کی، کسی فوٹو کی، کسی کمنٹس کی، کسی لوگوں کے تعارف کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ دوستو
خالص پیار کیا جائے، انداز اختیار کیا جائے. اور یار میرا بیٹا بھی اس دن پوچھتا ہے کہ آج خصوصی لائٹیں لگ رہی ہیں، آج خیر ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ گھر میں کوئی انفرادی کام ہو تو پوچھتے ہیں آج کیا ہے. یہ ہماری نسل نو تک پیغام جائے کہ رسول اللہ کی محبت کس طرح دلوں میں بیٹھی ہوئی، رنگ اور ہو، انداز نرالا ہو. ایک صحابی تھے، اچانک نظر پڑی سرکار کے چہرہ نور پر، تو تڑپ کے عرض کی حضور میں قربان جاؤں، خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا 3-4 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے. صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت. ہم نے نا اسوا بھی اپنی مرضی کا، سنت شریعت کا مفہوم بھی لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کا بنا لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا. تو فوراً وہ صحابی گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. پھر وہ اڑوس پڑوس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں. پھر وہ بیٹھے نہیں. یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بیٹھنے نہیں دیتی، یہ رستہ بھی بناتی ہے. یہ محبت ہو گئی ہے نا، بیٹے کو محبت ہو گئی ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، یا باپ بوڑھا ہو گیا، یا بیمار ہو گیا، میں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے. بہنیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بھائی کہتا ہے نا میں نے شادی نہیں کرانی، پہلے بہنوں کی کرنی. وہ پردیس میں، اور وہاں بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے ٹیلی فون پہ ساری ہدایات دے رہا ہے. پیار ہو گیا نا خان. محبت تو رنگ بناتی ہے. آپ ابا جی سے کہیں جی پیار آپ سے بڑا ہے پر روٹی بڑا بھائی دے گا آپ کو، پیار آپ سے بڑا ہے پر کپڑے بڑا بھائی لے کے دے گا، تو ابا جی کہیں گے تو پیار بھی پاس ہی رکھ، میں پیار بھی اسی سے لے لوں گا. جب سارا خیال اس نے رکھنا ہے تو خالی پیار. بھائی حضور سے محبت ہے، کوئی اس کا اثر بھی. نماز پڑھا کرو، کہتے ہیں دعا کرو میرے لیے. کمال ہو گئی ہے. آپ باقی سارے کام بغیر دعا کے کر رہے ہیں، نماز کیوں بغیر دعا کے نہیں ہوتی؟ یہ داڑھی شریف رکھ لو، حضور کی سنت پہ چلو، کہتے بٹ آپ دعا کریں میں نے ٹھیک ہو جانا ہے. بھائی کب؟ آپ کا دعویٰ تو حضور کی محبت کا ہے. تو یہ رنگ کیوں نہیں بدل رہا زندگی کا؟ اطوار اور عادات کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ صحابی جب گھر سے بھی کچھ نہیں ملا سرکار کو پیش کرنے کو، بظاہر باہر سے بھی کچھ نہیں ملا، تو یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے چلے گئے. صاحب طبقات نے لکھا ہے مزدوری کی باغ میں پانی بڑا گہرا تھا کنویں کا، ایک ڈول پانی کا نکالنے پر ایک کھجور ملتی تھی، کئی ڈول نکالے، چادر بچھا لی، کھجوریں اس میں رکھیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. حضور کی بارگاہ میں وہ لے کے حاضر ہوئے. کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی، اور پھر اس صحابی کا چہرہ دیکھا. غربت کا بھی رنگ ہے اور مشقت کے بھی اثرات ہیں، اور اندر جو جذبہ ہے وہ روشنی بن کے آنکھوں میں اتر آیا ہے. کریم نے ایک سوال پوچھا، فرمایا کس نے مجبور کیا تمہیں؟ یہ تمہارے ہاتھوں پہ چھالے، وجود پہ پسینہ، مجبوری کیا تھی بتاؤ؟ تو ایک ہی سوال تھا تو ایک ہی جواب آیا، لمبی باتیں نہیں. کس نے مجبور کیا؟ تو عرض کی حضور ہمیں کوئی بھی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے. آپ کی اپنے آپ کو کبھی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور کریں. ہم نا بڑی ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، بڑے تبصرے، بڑی خبریں. آپ ناراض نہ ہوئیے گا، شوگل میلے والی ویڈیوز اگر کسی ملک میں بہت چلے لیکن نعت پاک کا وہ رویہ نہ ہو، حضور کی حدیث پاک کے لیے وہ رنگ نہ ہو، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی توجہ بدلنی چاہیے. میں اپنے موبائل کو کھولوں اور اس کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا مذاق اڑایا گیا ہو، کسی پر طنز کیا گیا ہو، اس کے لیے تو بہت سارا مواد ہو، لیکن نبی پاک کی 4 نعتیں بھی نہ ہوں. اور ہوں میں عاشق رسول، میں سفر کرتا جا رہا ہوں، سفر کرتا آ رہا ہوں، اور میری گاڑی میں معاذ اللہ گانا باجا تو چل رہا ہے، اور کئی فضولیات اور لہو و لعب تو چل رہا ہے، لیکن حضور کی سیرت پاک پر میری توجہ ہی نہیں. مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا کہ آپ لوگ بیان کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کو 70 مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی،
یہ کیسے ہوئی؟ تو میں نے کہا ایک تو جواب اس کا روحانی ہے کہ جو آدمی صاف ستھرا رہے، حلال کھائے، سچ بولے، تو اس کی روحانیت ایسی ہوتی ہے کہ زیارت ہو جاتی ہے، شرائط پائی جاتی ہیں. تو ایک اس کا عقلی جواب بھی ہے. بس بات ختم کرنے لگا، غور کیجئے. ایک عقلی جواب بھی. میں نے کہا جو بندہ سارا دن رکشہ چلاتا ہے وہ خواب میں بھی رکشہ چلاتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی آپ؟ جو سارا دن سائیکل چلاتا ہے وہ خواب میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کرے، اگر غلط ہے تو ایسے ایسے کر دے. جو سارا دن کرتے ہیں وہ خواب آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے آپ سمجھیں. انشاءاللہ جو دن میں نعت سنے گا خواب میں بھی نعت ہی سنے گا. اور نعت کے دوران اگر اس نے سارا دن وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں مدینہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، احد شریف ہے، بدر شریف ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ خواب میں بھی انہی چیزوں کو دیکھے گا. امام جلال الدین سیوطی جو سارا دن سرکار کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے تھے، حضور کے تذکرے لکھتے تھے، تو پھر زیارت بھی تو انہیں سرکار مدینہ کی ہونی ہے نا. جو کام دن بھر کریں گے وہی ہوگا. تھوڑا سا اپنے انداز کو بدلیں. ایک آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ نبی پاک کی محبت نہ انسان کو نرم دل کر دیتی ہے. حضور کا پیار بندے کو معاف کرنے والا بنا دیتا ہے. حضور سے محبت کرنے والوں میں عداوتیں نہیں ہوتی، ان کے پروٹوکول نہیں ہوتے، جھوٹی انہا نہیں ہوتی. سرکار سے محبت کرنے والے حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں. اپنے اتنا لمبی تو زندگی نہیں ہے، اپنے معاملات پر توجہ دیں. ویسے تو ہمارا خیال ہے فلانا بندہ سیاسی ہے، لیکن تھوڑے بہت ہم سارے ہی سیاسی ہیں. کوئی گھر کی سیاست کرتا ہے، کوئی خاندان کی کرتا ہے، کوئی گلی. ناراض ہو گئے ہو آپ کی، چلو بات نہیں کرتے، کسی اور کی کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی حد تک سارے ہی سیاسی، یہ رویے حضور سے پیار کرنے والے بڑے منفرد لوگ ہوتے ہیں. وہ ان ساری چیزوں سے بڑا اوپر چلے جاتے ہیں، ان کا مفاد بڑا اوپر، پھر وہ کہیں اور کسی اور راستے کے مسافر ہو جاتے ہیں. اس لیے سوچوں کو بالغ کریں، فکروں کو جوان کریں، اپنے نظریات کو پختہ کریں. آپ نظریاتی لوگ بنے، نظریاتی. اس طرح کا رویہ اپنائیں کہ پہاڑ بھی ہو کر گزر جائے تو انسان کو کوئی اثر نہ ہو. درود پاک کی عادت اتنی گہری ہو کہ خود بخود زبان پر جاری ہو جائے. اور انسان کا سرکار سے محبت کا، نعت کے لیے نا سر کی ضرورت نہیں ہوتی، آواز کی ضرورت نہیں ہوتی. نعت کے لیے تو پیار کی ضرورت ہوتی. تو وہ جتنا زیادہ پیدا کر سکیں اتنا کریں. اللہ کریم اس بھرپور محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن دوستوں نے یہ محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو، میں نے اس پر بات تو کر دی ہے لیکن آپ صاحب کہہ رہے ہیں تو ایک بات اور کر دیتا ہوں. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پر مجھے توجہ دلانے کا کہا گیا ہے. اسلام جو ہے نا وہ خواتین کو بہت احترام دیتا ہے. ہمارے پاس جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا، قیمتی چیزیں، وہ ہم نے پردوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جس بندے کے پاس 5-7 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہے کبھی باہر نہیں لے کے آئے گا، چھپا کے رکھ کے، بچوں کو بھی نہیں بتاتے لوگ. قیمتی چیز ہے نا. کسی کی جیب میں چند تولے سونا ہونا، گھر والوں نے کہا یہ سنار کو دے دیجئے گا، تو آپ اسے جتنا مرضی روکے، یار ذرا آپ محفل آ کہتا ہے 10 منٹ دیو، کیونکہ جیب میں قیمتی چیز ہے. وہ پہلے جاتا ہے سنبھال کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جن چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں انہیں لوگ پردے میں رکھتے ہیں. اسلام اپنی بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا انہیں پردے میں رکھتا ہے. ان کو اسلام کہتا ہے کہ تم وزادار بنو، با پردہ بنو. اور پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی برقع پہن لے اور سارا بازار ہوا ہے تو کہ میں پردہ دار ہوں، برقع جو پہنتی ہوں. پردہ دار اس خاتون کو کہتے ہیں جو ضرورت کے بغیر گھر سے نکلے ہی نہ. اور دوسری بات، آج میرا دل ہے میں کر دوں، گھر کے اندر ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے زیادہ کردار خاتون کا ہوتا ہے. کبھی بھی خاوند کو اس کٹہرے میں کھڑا نہ کریں کہ وہ باپ کے مقابلے میں آئے، ماں کے مقابلے میں آئے. کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ اپنائیں. ماں باپ جس طرح کے بھی ہوں وہ جنت اور دوزخ ہوتے ہیں.
خدمت جنت ہے، نافرمانی دوزخ. کبھی ایسا ماحول نہ بنائیں گھر میں. اپنے ظرف کو بڑا کریں. اس طرح خامد کا اکرام ضروری ہے، اسی طرح جو رشتے اس سے متعلقہ ہیں ان تعلق والے رشتوں سے بھی اپنے تعلق کو وابستہ رکھنا بڑا ضروری ہے. تھوڑا دل بڑا کریں. ہمارے گھروں میں ایسی جنگ لگی ہوئی ہے، ایک بچہ کہنے لگا میرا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس لیے جب جاتا ہوں لڑائی ہوتی ہے. تو گھر تو سکون کی جگہ ہے، آپ نے اسے بے سکون کر دیا. تو میری گزارش ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ خواتین کی وجہ سے مسائل ہیں، لیکن اگر وہ کردار ادا کریں گی تو بڑی حد تک بہتری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ